بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین اکرام خیر عافیت سے ہوں گے۔ کم وقت اور زیادہ فائدہ، یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب استاذ کی ترتیب اور طالب علم کی محنت اور شوق ہو، اور اگر استاد کی ترتیب ٹھیک نہیں ہے اور طالب علم کو پڑھنے کا شوق اور اس طالب علم کی محنت نہیں ہے، تو کبھی بھی آپ کم وقت میں طالب علم سے زیادہ فائدے کی امید نہیں رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، جس وقت طالب علم کے اندر پڑھنے کا شوق ہو اور وہ محنت پوری صرف کر رہا ہو اور استاد محترم کی ترتیب اور پڑھائی کا رخ ٹھیک ہو، تو تب ہم امید کر سکتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں کہ ہاں، ہم کم وقت میں زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب مدارس میں داخلے ہوتے ہیں اس وقت طلباء کا یہی سوال ہوتا ہے کہ آپ ہمیں کب فارغ کریں گے؟ ہم حفظ کے لیے آئے ہیں یا ہم گردان کے لیے آئے ہیں، اور ہمارا حفظ یا گردان کب مکمل ہوگا؟ تو میں ان حضرات سے یہ کہوں گا کہ حضرت مولانا ادریس رحمہ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ اس وقت ہوگا تو ان طلباء سے آپ کہہ دیا کریں کہ ہمارا کام ہے آپ کو راستہ بتلانا، باقی کام آپ نے دینا ہے ہمیں۔ اگر یہی صورت ہوئی کہ طالب علم کو ایک راستہ بتا دیا جائے اور طالب علم اس کام کو پورا کرے، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ آپ بہت جلد فارغ ہو جائیں گے، اور بصورت دیگر آپ پھر جلد فارغ ہونے کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، اس صورت میں یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو پختگی گردان میں آتی ہے وہ پختگی آپ حفظ میں بچے سے حاصل نہیں کر سکتے۔ یہاں ایک بات کا میں ضرور آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اگر آپ ان سے یہ توقع رکھیں کہ جو پختگی گردان میں آتی ہے میں وہ پختگی حفظ میں لے کر آؤں اور طلباء کے اسباق کو بند کر کے ان کی منزل پر توجہ دی جائے، تو یہ اس طالب علم کے ساتھ زیادتی ہے اور اس کے وقت کا ضیاع ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ طالب علم نے گردان نہیں کیا ہے اور حفظ اس کا پختہ ہو۔ بہرحال جتنا بھی پختہ ہو، لیکن کچھ کمی بیشی ہوتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کم وقت اور زیادہ فائدے کے لیے جو طریقہ بتایا ہے آپ اس کو آزمائیں گے، اور انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔